ایک حافظ قرآن غریب لڑکی کو کسی نے دبئی میں لے جا کر کسی عربی کو بیچ دیا جہاں لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اور جب عربی حافظ قرآن لڑکی کے کمرے میں وہ زنا کرنے گیا تو اس عربی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری عمر ان دنوں تقریباً 18 سال تھی۔ ایک رات مجھے فون پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا۔ مجھے جب بھی کوئی ان نون میسج آتا تھا تو عموماً میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی تھی، مگر اس میسج میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ اس میں میری آواز کی تعریف کی گئی تھی۔ میری آواز کس نے سن لی؟ میں نے دل میں سوچا، پھر یاد آیا کہ میں تو اپنی قرت کی اکثر ہی ویڈیو انٹرنیٹ پر لگاتی رہتی ہوں، اور میری تلاوت کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جو بھی سنتا بس دنگ رہ جاتا تھا۔ مجھے اس بات پر بڑا ناز تھا۔ میں لڑکیوں سے کہا کرتی تھی کہ تم تو موسیقی کرتی ہو، تم نے اگر نام پیدا کرنا بھی ہوا تم شاید گانے بجانے میں ہی کرو گی، لیکن میرے جیسی صاف کردار کی لڑکی صرف تلاوت کرتی ہے۔ میں اس بات پر بہت فخر کیا کرتی تھی، مگر میں اس بات سے ناواقف تھی کہ ایک دن میری زندگی میں میرا یہی غرور میرے لیے بہت بڑا تانا بن کر رہ جائے گا، اور میں زندگی بھر پچھتاتی رہوں گی۔ اس میسج کا جواب دے کر شاید میں نے سب سے بڑی غلطی کی۔ میسج کرنے والا کوئی 20-25 سال کا لڑکا نہیں تھا، بلکہ کسی کمپنی کا مینیجر تھا۔ اس کی عمر 35 سال تھی اور نام زہیب بتایا۔ زہیب نامی شخص نے میری آواز کی تعریف کرنے کے چکر میں مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے مجھے بتایا کہ اسے میری آواز اس قدر پسند آئی ہے کہ وہ مجھے نوکری دینا چاہتا ہے، ایک ایسی نوکری جو مجھے مالا مال کر دے گی اور میں زندگی بھر اس نوکری سے اپنا چولہا چلا سکتی ہوں، میری نسلیں سنور جائیں گی۔ زہیب صاحب کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی لالچ آ گیا، اور میں نے کہا کہ میں اس آواز کے ساتھ کیا نوکری کر سکتی ہوں؟ تو زہیب نے کہا کہ تمہاری آواز بہت سارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر سکتی ہے، اس میں خاص جادو ہے، اگر تم چاہو تو ایک انٹرنیشنل ملک میں جا کر، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جا کر اپنی اس آواز کا جادو جگا سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ تمہاری جیسی آواز بہت کم لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے، پھر تم اتنا اچھا کام کر رہی ہو، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو تم اپنے اسی کام سے آگے بڑھنا سیکھو۔ میں زہیب صاحب کی باتوں سے بہت خوش ہوئی تھی۔ آج تک کسی نے میری تلاوت کرنے کی عادت کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی نے اتنی تعریف کی تھی جتنی اس شخص نے ایک دن میں میری کر دی تھی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا نوکری کرنا ہوگی؟ کیا مجھے تلاوت قرآن پاک سے متعلق ہی کوئی نوکری ملے گی؟ تو زہیب نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم آپ کو صرف یہی نوکری دیں گے کہ آپ نے ہر روز محفل میں جا کر اسی طرح خوبصورت پرترنم آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ امی سے کہنے لگی کہ دیکھا آپ نے میری نیکی کا صلہ، میری دن رات قرآن پاک پڑھنا سیکھا، اور اب مجھے اسی نیک کام میں سعادت مند نوکری مل رہی ہے۔ ایسی نوکری تو میرے چاہنے والوں میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اتنی پرفیکٹ نوکری کروں گی کہ جو خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اماں میری طرف دیکھ کر بولی، باقی سب تو ٹھیک ہے رانی، لیکن خدا کے لیے یہ غرور مت کرنا، یہ غرور ہی تھا جس نے ابلیس کو آسمان سے زمین پر لایا۔ اس نے کوئی اور گناہ نہیں کیا تھا، صرف وہ غرور کیا تھا۔ یہ اماں کی بات سن کر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ آپ ہمیشہ مجھے پریشان کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں یہ بات میرے پورے خاندان میں پھیل گئی۔ رانی کو نوکری ملی ہے، اور وہ بھی اس کی قرت کی وجہ سے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تقریباً آدھا مہینہ اور گزرا تو میرے ویزے پاسپورٹ کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب بس مجھے وہاں جانا تھا۔ میں نے کمپنی والوں سے پوچھا کہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ نے اپنا پاسپورٹ اور ویزا لے لیا، اب آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کپڑے وغیرہ بھی اپنے ساتھ ہی رکھیے گا، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ 40 کلو سے زیادہ وزن ایئرپورٹ سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ خیر میں نے اپنے مختصر سے کپڑے، اپنے برقعے وغیرہ اپنے ساتھ لیے۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں دبئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاک سرزمین پر جا رہی ہوں۔ میرا دل خوشی سے معمور تھا۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ایک آدمی مجھے اپنی گاڑی میں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر آیا تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک کیوں دیکھا جیسے وہ مجھے کسی اور نوکری کے لیے لایا ہو۔
میں اسے دیکھ کے ڈر گئی۔ مونچھوں والا 6 فٹ کا آدمی بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ وحشت ہی وحشت تھی۔ مجھے وہ آدمی زہیب جیسا بھی لگا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پہ کوئی اور ہی تاثر تھا۔ خیر، زہیب تو پاکستان میں تھا، اس نے شخص مجھے دبئی میں آگے لے کے جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی میرے دل میں ہزاروں وسوسے دوڑنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہیں میں نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا، کیونکہ اس آدمی کا حلیہ اور مجھے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ کوئی قربانی کا جانور خریدنے آیا ہو۔ میرے دل میں بہت سارے ڈر تھے، مگر میں نے اس آدمی کے ساتھ اپنے کسی ڈر خوف کا اظہار نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو اپنی تنگ ذہنیت کی ہوا بھی لگنے دو۔ میں بس دبک کر گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک ویران سی جگہ پہ رکی تھی۔ شاید دوپہر 3 بجے کا وقت تھا، تو اسی وجہ سے وہاں پر کوئی اور نہیں تھا۔ مطلب دوپہر کا وقت تھا تو سب لوگ شاید اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ دبئی میں شام رنگین اور دن ویران ہوتے ہیں۔ خیر، اس آدمی نے مجھے گھر کے سامنے اتارا۔ یہ ایک بہت سی بڑی سی بلڈنگ تھی جس میں چھوٹے چھوٹے کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ مجھے بھی ان میں رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دیا جانے لگا۔ شاید میں دل میں یہی سوچتی اس بلڈنگ کے اندر بڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ اس کی بلڈنگ میں لڑکیوں کے سوا اور کوئی نہیں رہتا۔ خیر، وہ آدمی مجھے سب سے اوپر والے فلور پر لے کر گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی اور اسے باہر آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم جیسی لڑکی یہ سارا منظر برداشت نہیں کر پائے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے یہاں پر؟ بس تم اپنی حفاظت کرنا، تم بہت معصوم لڑکی ہو۔ پتہ نہیں کون سے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے دل کے ٹکڑوں کو یوں بھیج دیتے ہیں بنا آس پاس کی خبر لیے۔ اس آدمی کی بات نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ وہ مجھے رحم دل معلوم ہو رہا تھا کیونکہ اس نے میری حفاظت کرنے کو کہا تھا۔ ظاہر ہے اس آدمی کی نیت اچھی تھی، تبھی اس نے یہ بات کی تھی، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ بات کیوں کرتا جو کہ اس کے فائدے کی نہیں تھی۔ خیر، میں اس آدمی کی بات سوچتے سوچتے اندر کمرے میں گئی۔ میرا دل پوری طرح سے پریشان ہو رہا تھا۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نظر پڑتے ہی میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک لڑکی ننگ دھڑنگ کپڑوں میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر بس 2 ہی کپڑے تھے اور میں دیکھ کر اسے پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی اتنی ہی حیرت تھی جتنی یہ میری آنکھوں میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اس کے لہجے سے اردو سن کر حیران رہ گئی۔ تو کیا آپ کو اردو آتی ہے؟ میں نے حیرت کے ساتھ اسے پوچھا۔ ہاں تو کیا نہیں، اردو مجھے نہیں آئے گی؟ یہاں پر تقریباً سبھی لڑکیاں اردو بولنے والی رہتی ہیں اور لوگ تو ہر طرح کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہسپتال بھی اتنے زبردست ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں، ڈاکٹر بھی بہت رحم دل ہیں یہاں، لیکن مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے زور سے کہہ کے لگائے بولی کہ اگر نہیں ہے بیماری تو ہو جائے گی، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ اب یہاں آ گئی ہو تو تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، نئی نئی چیزیں دیکھنے اور سیکھنے کو ملیں گی، زندگی میں تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ میرا نام نائلہ ہے، تم کبھی بھی چاہو تو میرے کمرے میں آ سکتی ہو، میرے سامنے والے کمرے میں میں رہتی ہوں۔ ویسے یہ چادر جو تم نے اپنے سر پہ لپیٹ رکھی ہے یہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن تمہارے کام کی نہیں ہے، اسے ابھی سے اتار کر بیٹھنے کی عادت ڈالو، ورنہ خود کو یوں ہی چھپاتی پھرو گی تو تمہاری زندگی تو جہنم بن جائے گی۔ تم یہاں خود کو دکھانے آئی ہو یا چھپانے؟ اس کی نہ سمجھ جانے والی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ میرا اس لڑکی سے کیا مقابلہ، میں تو حافظ قرآن ہوں، میں ایک باوقار نوکری کروں گی، یہ بیچاری پتہ نہیں کس جگہ پہ نوکری کرتی ہے جو اسے ایسے ایسے کپڑے پہننا پڑ رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی پاکستانی لڑکی ایسے ننگ دھڑنگ کپڑے پہن کر کیوں پھرے گی۔ میں اپنے آرام اور سکون کے لیے اپنے بستے سے جائے نماز نکال کر بچھا کر اس پر بیٹھ گئی۔ میں اللہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی، میں اللہ سے دعا کرتے کرتے رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زندگی میں پہلی بار کسی پنجرے میں آ گئی ہوں، حالانکہ میں پنجرے سے نکل کر پر آزاد فضاؤں میں گھوم رہی تھی، مگر مجھے یہاں بہت گھٹا گھٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نماز پڑھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر زوردار طریقے سے کھلا۔ آنے والی عورت نے بھی بے اختیار کہے لگانا شروع کر دیے۔ لو بھائی، اب یہاں یہ کام بھی ہونے لگا ہے، چلو اچھا ہے، کوئی تو ہے جس میں ذرا
اور طرح کی روح ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی. ایسی عورتیں جو کہ مردوں سے دور بھاگتی ہیں ان کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. مرد ان کے پیچھے بھاگنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں. میں تو بھئی ایسی عورتوں پر عورت ہو کر بھی فدا ہوں. ایسی عورتوں کا تو جواب نہیں ہوتا مارکیٹ میں. ایسی عورتیں بہت جلدی دوسروں کی نظر میں آ جاتی ہیں. اور تم دیکھ لینا اس کے تو دام ہی اور ہوں گے. یہ کہہ کر وہ تینوں چاروں میرے بیڈ پر بیٹھ گئیں. میں تو ان کی آواز سن کر ادھر ہی جیسے بے ہوش ہونے کو تھی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. یا اللہ، جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ نہ ہو. میرے دل کو تسلی دی. مگر دل کو انسان کب تک تسلی دے سکتا ہے؟ میں نے جیسے ہی سلام پھیر کر فارغ ہوئی تو میری نظر ان سب کے چہروں پر پڑتے ہی جیسے میری جان نکل گئی. وہ سبھی کی سبھی تیز میک اپ میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کے چہرے تو ایسے تھے جیسے ان پر برسوں سے نحوست پڑ رہی ہو. میرے منہ سے شاید یہ الفاظ آپ کو مناسب نہیں لگ رہے ہوں گے، لیکن ان کے چہرے آپ بھی دیکھ رہے تھے تو آپ کے منہ سے بھی بے اختیار یہی الفاظ نکلتے، کیونکہ وہ لڑکیاں ایک تو عمر کی زیادہ تھیں. کچھ کی عمر تو 33 سال ہوگی، کچھ کی 38، جبکہ کپڑے انہوں نے چھوٹی بچیوں والے پہن رکھے تھے. یہ بات ایک تو از خود عورت کے وقار کو تھوڑا کم کر دیتی ہے، اور دوسرا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں. یعنی ایک شریف لڑکی کبھی بھی ایسی لڑکیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیں گی. جب میں نے بھی یہ سب دیکھا تو مجھے بہت عجیب لگا. میں اسی لڑکی سے نفرت کرتی آئی تھی شروع دن سے ہی. جب وہ اسکول میں بھی پڑھتی تھی تو میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تک نہیں کرتی تھی کہ کہیں مجھے ان کی کوئی گندی عادت نہ لگ جائے. میں نے اٹھ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ ایک لڑکی میری طرف بڑھی. اس نے میرے سر سے چادر کھینچی اور میری طرف مذاق انگیز انداز میں بولی، ابھی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، بالآخر تمہیں اس کو اتارنا ہی پڑے گا. اور دیکھو یہاں زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جتنی دیر لگاؤ گی اتنا ہی تم پر وقت مشکل ہوگا. کون سا وقت اور کیسا وقت؟ میں تو یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بلائی گئی ہوں. میری یہ بات سننا تھی کہ اس لڑکی نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا. تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کرو گی تم، اور وہ بھی اس جگہ پر؟ ان میں سے دوسرے نے بہت نازیبا حرکت کی اور کہنے لگی، یہ جگہ تو کسی اور کام کے لیے ہے. اب ان کی باتیں مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی، مگر پھر بھی میں نے ہمت جمع کی اور اس میں سے ایک لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، لازمی نہیں ہے کہ اس جگہ پر صرف تم جیسی لڑکیاں ہی ہوں. ہو سکتا ہے یہاں پر کسی حافظ قرآن لڑکی کی بھی ضرورت ہو، تو اسی لیے ان لوگوں نے مجھے بلایا ہو، ورنہ مجھے کیوں بلاتے؟ انہیں تو پتہ ہوگا میں کس قسم کی شخصیت کی مالک ہوں. تو پھر اگر ایسا ہی کام کروانا ہوتا تو مجھے یہاں کیوں بلایا جاتا؟ میری جان، یہاں پر تو سب ایسی ہی امیدیں لے کر آتی ہیں. سب یہی سوچ کر آتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا نیک کام کریں گے، لیکن جب وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل کیا کر رہے ہیں. اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا. میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم میں سے کوئی بھی یہاں اس نیت سے نہیں آیا تھا؟ اور تم لوگ کرتی کیا ہو؟ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر افسوس سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پر یہ سب عورتیں خوشی سے اپنا جسم بیچ رہی ہیں؟ انہیں بھی اسی طرح نوکری کے جھانسے دے کر بلایا گیا ہے، اور ہم سب مجبور ہیں یہ کام کرنے کے لیے، ورنہ کوٹھے پر تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی. کسی بھی لڑکی نے پیدا ہوتے ساتھ ہی طوائف کا کام تو نہیں کیا ہوتا. یہ تو حالات اور وقت ہوتے ہیں جو اسے مجبور کرتا ہے. ہم بھی ساری اسی طرح یہاں تک پہنچی ہیں. اب تم مجھے بتا دو کہ تمہارا کیا بہانہ ہے؟ کیا تمہیں کسی سے محبت تھی؟ کسی نے دھوکہ دیا جو تم یہاں پر آ گئی؟ پتہ نہیں آج کل کے ماں باپ ایسی شریف لڑکیوں کو گھر سے نکلنے بھی کیسے دیتے ہیں. ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا، اور میرا دل مارے ڈر کے پوری طرح سے کانپ رہا تھا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. وہ لڑکیاں تو مجھ سے مختلف باتیں کر کے چلی گئیں، مگر آنے والے وقت کی تلوار میرے سر پہ لٹک رہی تھی. میں یہ سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی کہ کیا مجھ سے بھی صحیح وہی سب کچھ کروایا جائے گا جو یہ لڑکیاں کر رہی ہیں. میرا دل لاکھوں ٹکڑوں میں کٹ گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر گھر والوں سے رابطہ کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا،
اور پھر بالفرض میں رابطہ کر بھی لیتی تو وہ یہاں سے کیا کر سکتے تھے؟ اتنے میلوں دور میں آ گئی تھی. میں نے ایک بار بھی ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کا نہیں سوچا. میں تو صرف اور صرف میری لاپرواہی تھی اور میرا دل بری طرح رو رہا تھا. مگر اب یہاں سے نکلنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا. میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، بس چپ ہو کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی. میں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، وضو کر کے نماز پڑھی اور یہی دعا کی کہ اللہ میں تو یہاں نیک کام کے لیے آئی ہوں، مجھے کس کام کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے؟ اب میری حفاظت، میری عزت کی حفاظت کرنے والا بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ مجھے کسی سے امید نہیں ہے. میری اس بات پر مجھے دل سے سکون ملا تھا کہ شاید اب میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. مگر تقریباً صبح کے وقت ہی میرے کمرے کا دروازہ بجنا شروع ہو گیا. دروازہ کھلا تو سامنے ہی ایک عورت کھڑی تھی جس کے جسم کے خد و خال واضح ہو رہے تھے. مجھے اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولی، اب تم نہیں آئی ہو، تمہیں بھی سیدھا کرنا پڑے گا. تمہارا یہ ناٹک کب تک چلے گا؟ اس نے حقارت سے میری طرف دیکھ کر کہا تھا. کیا مطلب؟ میں نے کون سا ناٹک کیا ہے؟ میں تیکھے لہجے میں بولی تو اس نے مجھے ہاتھ ہوا میں لہرا کر گرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہاں کس کام کے لیے لائی گئی ہے. یہاں جسم بیچنے کا کاروبار ہوتا ہے. سب لڑکیاں تمہاری طرح شریف گھروں سے ہی آتی ہیں، مگر یہ پاک صاف بننے کے ڈرامے جتنی جلدی چھوڑ دو گی تم، اتنا ہی تمہارے لیے آسانی ہوگی اور مہربانی ہوگی. ورنہ میرے پاس ایسے مرد بھی ہیں جو مجھے ٹیڑھی لڑکیوں کے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں، اور تم جتنی جلدی ہماری اس بات پہ راضی ہو جاؤ گی اتنا ہی تمہارے لیے آسان ہوگا، اتنا ہی شریف آدمی تمہیں گاہک کے طور پہ ملیں گے. اگر تم زیادہ ٹیڑھی بنو گی تو اتنا ہی ٹیڑھا مرد تمہیں ملے گا. اور تم یہ جانتی ہو کہ مرد کی درندگی عورت کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. بہتر ہے کہ تم ابھی نئی نئی ہو، اس لیے کسی مشکل کو دعوت نہ دینا. اس کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اب تو اس نے میرے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ مجھے یہاں کس مقصد کے لیے لائے ہیں. میرا دل مارے خوف کے کانپ رہا تھا. میں نے اس کو یہ بات بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی. میں جانتی تھی کہ میں اگر اس کے سامنے ڈر گئی تو یہ مجھے مزید ڈرانے کی کوشش کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ کر بتاؤں گی. میں خود بھی کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی، نہ ہی میں ایسے جنگ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. میں نے وہاں بیٹھ کر سکون سے سوچا کہ اگر میں زیادہ سے زیادہ ان کی اس بات کو نہیں مانوں گی تو یہ لوگ مجھ پر ظلم کریں گے، تشدد کریں گے، اور پھر وہی کریں گے جو ان کا جی چاہتا ہے. تو یوں نہ میں اس صورتحال کو دل و جان کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ قبول کر لوں اور پھر اپنے آپ کو اللہ پر چھوڑ دوں. اگر میں شور شرابہ کروں گی تو میرا مزید تماشا بنے گا اور ان لوگوں نے اپنے ارادے سے باز بھی نہیں آنا. میرا شور شرابہ کرنے سے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو پھر تمہیں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. میں شور شرابہ بھی کروں گی، میں ان سے ہر ایک بات منوانے کی بھی کوشش کروں گی. لیکن یہ پورا مافیا تھا. ان لوگوں نے مجھے قیمت پہ خریدا تھا، تو پھر یہ لوگ کیوں مانتے؟ یہ تو وہی کرنے والے تھے جو انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا اور جو یہ برسوں سے کرتے چلے آ رہے تھے. بہرحال دوسرے دن جب وہ عورت دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارا کام کرنے پر آمادگی ظاہر کرنا ہی ہوگی، کیونکہ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارا مافیا کس قدر سخت ہے. تم لوگ ظالم ہو اور میں تم لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی. اس لیے میں چاہوں گی کہ کچھ بھی ہو جائے مگر تم لوگ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو. لیکن اگر تم نے میرے پیسے پورے کرنے کے لیے مجھے خواہ مخواہ کہیں بھیجنا ہی ہے تو پھر مجھے کسی نیک شخص کے ساتھ بھیجنا. میرا مطلب ایسا شخص جو میرے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کا معاملہ نہ کرے بلکہ رحم دل ہو. میری بات سن کر وہ نائکہ طنزیہ ہنسی اور بولی کہ یہاں پر وہی آتا ہے جو کہ اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے اندر غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. کسی سے رحم کی امید مت رکھنا. اس کے بے رحم سے لہجے نے مجھے مایوس تو کیا تھا، لیکن میں اللہ سے مایوس نہیں ہوئی تھی. میرے دل میں ابھی بھی یہ امید تھی کہ میرا رب مجھے بچا لے گا، چاہے یہ لوگ کچھ بھی کر لیں. میری زندگی سے وہ خوشیاں نہیں چھین سکتے، وہ سکون نہیں چھین سکتے جو میرے رب نے میرے حصے میں لکھ دی ہے. میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور شام کو مجھے تیار ہونا تھا. آج میں بہت خوبصورت لگنا چاہیے تھا کیونکہ میں پہلی بار کسی گاہک کے ساتھ جا رہی تھی، اس لیے اس عورت نے مجھے بہت اچھے سے تیار کیا. میری خوبصورتی ایسی تھی کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا.
میرے حسن کو دیکھ کر آس پاس کی لڑکیاں بھی مجھے غور سے دیکھنے لگی تھیں. آج تک ایسا نور کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا. ایک لڑکی نے بے اختیار میرا چہرہ دیکھ کر کہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ نور تو میرا قرآن میں پاک پڑھنے سے آیا تھا، مگر آج میں کہاں جا رہی تھی اور کیا کرنے جا رہی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر مجھے گھن آ رہی تھی، مگر میں اپنا منصوبہ کسی پہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. میرے دل میں میرے رب کا نام تھا، میرے اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور آگے بڑھتی جا رہی تھی. اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان لوگوں نے مجھے ایک اندھیرے کمرے میں پہنچا دیا. کمرے میں جب روشنی چلی تو ہر طرف ریشمی پردے، مخملی بستر نظر آ رہے تھے. میں سامنے ہی موجود بستر پر بیٹھ گئی. یہ وہ بستر تھا جہاں شاید بیٹھتے ہی انسان کو اپنے ویسے خیالات آنے لگ جائیں کہ بس اسے دنیا کی ہر نعمت میسر ہو. میں نے بھی وہاں بیٹھتے ہی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا. میں اس وقت جنت کی نرمی، جنت کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ میرا رب مجھے یہاں سے بچا لے. اگر میں کیا کر سکتی تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا. ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا. اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. اس کے کپڑے ایسے تھے کہ مجھے اسے دیکھ کر ہی نیک انسان جیسا محسوس ہوا. ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی تقویٰ کا بڑا پابند ہے. مگر یہ یہاں پر کیا کرنے آیا؟ میرے دل میں نے سوچا. اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. دروازے کو کنڈی لگائی، پھر اپنے جیب سے کالے رنگ کا شاپر نکالنے لگا. میں اس کی ساری حرکتوں کو غور سے دیکھ رہی تھی. وہ کیا کر رہا تھا؟ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اور میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ آدمی جس مقصد کے لیے آیا ہے وہی مقصد پورا کرے گا. پر میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی. میری زبان پر صرف اللہ کا ذکر جاری تھا، اور میں یہ جانتی تھی کہ میں اس کی رحمت اور اس کی حفاظت کے حصار میں ہوں. کوئی شخص میرے ساتھ تب تک کوئی برائی نہیں کر سکتا جب تک میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے. تبھی اس نے میرے سامنے ایک کیمرہ رکھا. یہ کیا ہے؟ دیکھو لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پیشہ ورانہ عورت ہو، لیکن اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو اور اس مافیا کے خلاف مجھے ایک انٹرویو دے دو. اگر تم بہادر ہو تو یہ کام کرو، اگر نہیں تو یہ پیسے لو، اپنی زبان بند رکھ کے بس اگلے گاہک کے لیے تیار ہو جاؤ. میں کچھ دیر یہاں کمرے میں رہوں گا اور پھر یہاں سے چلا جاؤں گا. مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے. اگر تم اپنی جان پر کھیل کر یہ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لڑکیوں کی جان بچ جائے. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتی اور میں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گی، یہ لوگ تمہیں زیادہ تنگ کریں گے، تو پھر میں تم پر زبردستی نہیں کرتا. لیکن اگر ایک بار مجھے ایک انٹرویو دے دو، مجھے یہاں کے سارے نظام کے بارے میں بتا دو، تو پھر میں تم لوگوں کی آزادی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. میں ایک نیا صحافی ہوں، مجھے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ویڈیو بنانے پر میرے لیے یہ ویڈیو بنانا میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں یہ سب کچھ لوگوں کی آزادی کے لیے کر رہا ہوں. میں اپنی صحافتی زندگی کو بھی داؤ پر لگا رہا ہوں. اگر تم یہ انٹرویو دینے پہ راضی ہو جاتی ہو تو بھلے شاید تمہاری زندگی چلی جائے، تمہاری جان چلی جائے، لیکن ان عورتوں کو سوچو جو یہاں پر زبردستی برسوں سے قید ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی نہیں مل پائیں. کی بات سن کر میرے دل کو جیسے ٹھنڈک ملی تھی. میں نے تو اس کام کو جہاد سمجھ کر کرنا تھا. اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا تھا؟ برائی کے خلاف جنگ میں شامل ہونا چاہتی تھی. میں نے کہا تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، بلکہ اپنے دل سے ان لوگوں کے خلاف ایک ایک لفظ تمہیں بتا دوں گی. وہ میرے اس جذبے پہ میری ہمت کو دیکھ کے حیران ہو گیا. اس نے فیس بک کے اوپر ایک لائیو ویڈیو کا آپشن آن کیا اور پھر میری ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی. میں نے ایک ایک لفظ رو رو کر بتایا. میں نے اپنے بارے میں حافظ قرآن ہونے کا بھی بتا دیا. ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ میرے انٹرویو کے دوران ہی کمرے کے دروازے پہ دستک ہونے لگی. وہ نائکا جو مجھے یہاں پر لے کر آئی تھی سخت غصے میں چلا رہی تھی کہ میں سب سمجھ گئی ہوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو. آئندہ کے بعد ایسے اناڑی لوگوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی. اس کا غصہ اس کی پھنکار صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ شخص نہیں رکا. یہاں تک کہ پولیس ہمارے اس انٹرویو کے دوران ہی وہاں پہنچ گئی. خدا جانے فیس بک کی وہ ویڈیو کیسے ایک دم ہی وائرل ہوئی، لوگوں نے ہمارے پیغام کو کیسے سنا. مگر میں ہی جانتی ہوں کہ اس وقت میں نے اپنی بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پاکستان میں بیٹھے میرے ماں باپ کیا سوچیں گے اور میرا رشتہ دار مجھ پر کیوں ہنسیں گے. کیا ہو جائے گا؟ اگر میں یہ سب کچھ سوچنے لگتی تو شاید مجھ میں کبھی ہمت ہی نہ آتی جو اس لمحے میں آئی تھی.
کیونکہ برائی کے خلاف ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہی اس برائی کا حصہ بن جائیں گے صرف اپنی کچھ عزت، صرف اپنے جھوٹے مان کو برقرار رکھنے کے لیے، تو پھر ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے وہاں سے باعزت بازیاب کروایا گیا، مگر اس سب میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میں دل و جان سے اس بات کو سمجھتی ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے رب کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ورنہ ایک انسان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ اپنے اوپر آئے طوفان کو اس طرح سے مقابلہ کر سکے، اور وہ بھی اکیلے۔